آج کا ان مطابق ذرا مختلف ہے. کیوں؟ کیونکہ آج ہم آپ کی ملاقات امریکہ میں ہی ایک پاکستانی امریکن خاتون سے کرا رہے ہیں جو بڑی انسپائرنگ پرسنالٹی رکھتی ہیں. مسلمان امریکہ کی آبادی کا 1.1% ہے. امریکی کانگریس کی 535 سیٹوں پر اس وقت 3 مسلمان نمائندے موجود ہیں، جن میں پہلی مرتبہ 2 مسلمان خواتین بھی ہیں جنہوں نے وہاں تک پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے. یہ خواتین صومالیہ میں پیدا ہونے والی الہان عمر اور فلسطینی والدین کے گھر پیدا ہونے والی رشیدہ طلیب ہیں. گو کے تناسب کے لحاظ سے کانگریس میں مسلمانوں کی نمائندگی 1% سے بھی کم ہے، مگر اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کچھ ہی دنوں پہلے مسلمان رکن الہان عمر کی جانب سے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے امریکی وزارت خارجہ میں خصوصی سفیر مقرر کرنے کے لیے ایوان نمائندگان میں بل پاس کیا گیا. نومبر میں ہونے والے ریاستی اسمبلیوں کے الیکشنز میں امریکہ بھر میں 300 سے زائد مسلمانوں نے مختلف سطح یعنی کہ اسٹیٹ، کاؤنٹی اور ٹاؤن شپ کی سطح کے انتخابات میں حصہ لیا. نیو جرسی، جہاں اس وقت میں کھڑی ہوں اور جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی پائی جاتی ہے، یہاں پہلی بار 2 مسلمان اور دونوں ہی خواتین اسمبلی تک پہنچی ہیں. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی خواتین پاکستانی نژاد ہیں. صدف جعفر کی والدہ کا تعلق پاکستان سے ہے، جبکہ شمع حیدر پلی بڑھی ہی پاکستان میں ہیں. طویل عرصے سے سیاست میں ہیں، دلچسپ گفتگو کرتی ہیں اور مضبوط موقف رکھتی ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. کنگریچولیشنز. تھینک یو. کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ ابھی تو آئی تھنک پورا طریقے سے اٹ ہیزنٹ سیٹ ان، مگر جب اسمبلی میں کام سٹارٹ کریں گے تب تو پتہ چلے گا کہ ایکچولی ہونا کیا ہے. چلے یہ ہمیں بھی تھوڑا ویسے آج الگ محسوس ہوا. ہم یہاں پر آئے تو ہمیں لگا کہ باہر پولیس کی گاڑیاں ہوں گی، گارڈ ہوں گے. دیکھیں جی، یہ امریکہ ہے، یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. صبح کو میں نے جا کے اپنی گروسریز کی ہیں، خود ہی میں کھانا پکاؤں گی. یہاں تو یہی ہوتا ہے. یہاں پر ایکچولی ڈیموکریٹک، بہت ڈیموکریٹک طریقہ اس طرح ہوتا ہے کہ اتنا VIP کلچر نہیں ہے جو کہ ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے انفارچونیٹلی. اچھا، عموماً یہ بھی دیکھا جاتا ہے شمع صاحبہ کہ پاکستان میں جب الیکشن کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اپنے حلقوں میں آتے ہیں اور بڑا تقریروں والا اور جلسوں والا، یہاں پہ وہ حساب کتاب بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر کینڈیڈیٹ الیکشن کے ٹائم پر آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کی بات نظر نہیں آتے. یہ بتائیے کہ شمع حیدر اسمبلی ممبر الیکٹ ہونے کے بعد کتنی اپروچیبل ہوں گی اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے لیے؟ میرے خیال 100% اپروچیبل، کیونکہ اس کے بعد اگر یہ نہیں کیا تو اگلی دفعہ کوئی ووٹ نہیں دے گا. یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے، یہاں کوئی نہیں مجھے برادری کا ووٹ دے گا، یہاں کوئی نہیں مجھے کسی خاص طبقے کا ووٹ دے گا. یہاں کام سے مجھے ووٹ ملنا ہے، خاص کر کے کیونکہ میں مائنورٹی ہوں، میں مسلمان ہوں، آئی ایم اے وومن آف کلر، میں پاکستانی اوریجن کی ہوں، تو میں کسی اسپیشل مولڈ میں بھی نہیں فٹ آ رہی ہوں. تو اس لیے مجھے صرف اپنے کام سے پروو کرنا پڑے گا اور کام سے کر کے ہی ووٹ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے. سوال تو میرے کافی سارے ہیں، لیکن ہم جائیں گے پیچھے پاکستان سے. بتائیں گے اپنے بارے میں، آپ کہاں سے ہیں، آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی اور نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی وابستگی رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی، میں بیگم بھٹو کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میں ان کے آفس میں کام کرتی تھی، ان کی پرسنل سیکریٹری رہی ہوں، اور ان کے ساتھ جتنی دیر مسٹر بھٹو کی گورنمنٹ رہی ہے میں ان کے ساتھ رہی ہوں، اور اس سے مجھے بہت ایکسپیرینس ملا ہے. میں نے ان کے ساتھ فارن ٹورز کیے ہیں، میں نے سارے پاکستان میں ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے، میں ان کا آفس رن کرتی تھی. تو میرے لیے بہت ایکسپیرینس میں نے وہاں سے سیکھا ہے. حالانکہ ہمارے پاکستان میں پالیٹکس یہاں کی پالیٹکس سے بہت فرق سمجھی جاتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں پالیٹکس کا مطلب ہے پبلک سروس، اور جتنی پبلک سروس بیگم بھٹو کرتی تھی میرا خیال کوئی اور نہیں کرتا تھا. پرائم منسٹر کی وائف تھیں، پریزیڈنٹ تھے اس سے پہلے مسٹر بھٹو، دی موسٹ پاپولر فگر پاکستان میں. لیکن مسز بھٹو بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھیں. ہمارا چھوٹا سا کمرہ تھا آفس کا، اس میں میں تھی، 1-2 اور لوگ تھے. ہمارا کلرک بھی وہیں بیٹھ کے ہمارے لیٹرز وغیرہ ٹائپ، اس زمانے میں تو کمپیوٹرز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، ٹائپ کرتا تھا. دوپہر کے دن کے وقت وہ آتی تھی، دوپہر کا لنچ وہ سب ہمارے ساتھ مل کے کھاتی تھی. ان کو یہ کوئی نہیں تھا کہ جی یہ کلرک ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. بالکل گھر جیسا ماحول ہوتا تھا. شی واز سچ اے ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن
کوئی ان میں ایروگنس نہیں تھی, کوئی ان میں, ہر ہول لائف آئی تھنک واز پبلک سروس. اچھا یہ بتائیے پھر آپ امریکہ کیسے آئیں, کب آئیں؟ جی میری شادی ہو گئی, اس جیسے لیے ہر خاتون کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں امریکہ آ گئی. اوکے, اس کے بعد امریکہ میں آپ کیا کرتی رہیں اتنے عرصے بتائیں؟ جی میں پہلے تو نئی شادی ہے, نیا ملک ہے, کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, انسان سیکھتا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے ڈرائیونگ یہاں کی سیکھنا, یو نو, لائسنس لینا, ایسی چھوٹی چھوٹی لیفٹ. بٹ جب آفٹر میرے 2 بچے ہیں, ان کی پیدائش کے بعد ہم لوگ اس شہر میں موو ہوئے, تو میں نے پھر آہستہ آہستہ یہاں ہر چیز میں کمیونٹی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا. پہلے میرے بچوں کے اسکول میں نے پارٹیسپیٹ کیا, میں اسکول کی پیرنٹس ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ بنی. پھر میں نے یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے لیگ آف ویمن ووٹرز, جو کہ لوگوں کو ووٹنگ اور پالیٹکس کے بارے میں انکریج کرتے ہیں, میں اس کی پریزیڈنٹ ہو گئی. پھر شہر میں میری فرینڈز بن گئیں جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی تھی, کیونکہ میرا نیچرل اٹریکشن ڈیموکریٹک پارٹی کی ویلیوز سے تھا, بیکاز وہ پروگریسو ہیں, دے آر انکلوسیو ہیں. تو پھر اس کے ساتھ میں نے کیمپینز میں کام کیا. یہاں ایک نیو جرسی لاء کے تحت یہاں ہر میونسپیلٹی میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ الیکٹڈ ہوتی ہے, ریپبلکنس کی ہوتی ہے, ڈیموکریٹس کی ہوتی ہے. تو میں پھر اس کمیٹی میں شامل ہو گئی اور اب میں اس کی چیئر بھی ہوں, اور ہم لوگ کینڈیڈیٹس ڈھونڈتے رہے کاؤنسل کے لیے. پھر میں خود کاؤنسل کی الیکشن میں حصہ لیا, میں 2 دفعہ کاؤنسل ممبر رہی ہوں اپنے ٹاؤن میں. اور پھر میں اس طرح ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ میری بڑی لمبی وابستگی ہو گئی ہے. اور جد و جہد بھی ہے, ہسلر ہیں آپ, پاکستان میں بھی آپ کی جد و جہد ہے, یہاں پہ بھی ہے. کس سے سیکھا آپ نے اسٹرگل کرنا؟ میری مدر بہت سوشل ورک کرتی تھی, اور میں دیکھتی تھی کہ وہ جاتی تھیں, وہ ان کو کوئی جھجک نہیں تھی غریب سے غریب علاقے میں بھی جا کے مدد کرنے کی. وہ ارد گرد کے گھر کے ارد گرد کے جو بچے تھے سب کو بلا کے پڑھاتی تھیں. ہمارے ایریا میں جو بھی کام کرنے والے تھے, ان کے بچوں, وہاں اسکول کوئی نہیں تھا, وہ ان کو پڑھا دیتی تھی. تو آئی تھنک ان کو دیکھ کے کہ ہر وقت کچھ آپ ایسا کام کیجئے جس سے کسی اور کا فائدہ ہو جائے. تو آئی تھنک دیٹ ہم سب نے یہی سیکھا ہے ان سے اور میرے فادر سے بھی, جو کہ بہت ہارڈ ورکنگ تھے. اچھا شمع, یہاں پہ جو صورتحال رہی ہے اسپیشلی پوسٹ 9/11 اسلاموفوبیا, آپ نے ہم سب سے زیادہ, کیونکہ آپ اتنے عرصے سے یہاں پہ مقیم ہیں, آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. ایسے میں شمع حیدر کا مستقل ایک نچلی لیول سے, گراس روٹ لیول سے سیاسی جدوجہد کرنا ایک ٹف سفر تھا, مشکل تھا؟ ٹف تھا جی, مگر آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میں الیکٹ بھی ہوئی تھی آفٹر 9/11. 2001 میں جو الیکشن ہوئی تھی اس میں آئی واز الیکٹڈ ٹو دا کاؤنسل. تو میری اس پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ لوگوں کو جو ڈیموکریٹک پارٹی کی ویلیوز, جو میری ویلیوز ہیں, وہ زیادہ پسند آئیں بنسبت اس کے کہ وہ سوچیں کہ یہ مسلمان ہے, یہ ہم سے فرق. بیکاز اس شہر میں میرا خیال ہم 3 یا 4 پاکستانی انڈین فیملیز, ابھی انڈین اب تو خیر زیادہ ہو گئی ہوں گی شاید, مگر اس وقت میرا خیال 3 یا 4 ہی فیملیز ہم تھے. تو اس لیے آئی تھنک کہ یہ انسان اگر لوگوں کو پرسویٹ کرے کہ جی میں آپ کی خدمت کروں گی, آئی تھنک لوگوں کو وہ پسند آیا. پاکستان میں تو شخصی سیاست ہوتی ہے, بھٹو کے نام پہ ووٹ ڈلتا ہے یا کسی اور سیاسی شخصیت کو بے انتہا پسند کیا جاتا ہے, ان کے نام پہ کرزما سے متاثر ہو کے لوگ ووٹ دیتے ہیں. یہاں پر بھی ایسا ہے؟ 30 years ago میں سوچ رہی ہوں کراس اوور ہوتا تھا. ہماری جو کانگریس وومن ہوتی تھی, شی واز اے ماڈریٹ ریپبلکن, لیکن کانسٹیٹیوئنسی میں بہت ڈیموکریٹس تھے جو ان کو ووٹ دیتے تھے. اب وہ نہیں ہوتا. اب بہت ڈیوائیڈڈ پالیٹکس یہاں پر بھی ہو گئی ہے, سخت ڈیوائیڈڈ پالیٹکس, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. آئی ایم ہوپنگ کہ جب اسمبلی میں ہم جائیں گے وی کین کراس بیریئرز دوسروں, بیکاز کام تبھی ہوتا ہے جب آپ اکٹھا مل کے کام کریں. اچھا, آپ نے کسی انٹرویو میں کہا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دیٹ ٹوکن مسلم وومن ان دی اسمبلی. کیا الیبوریٹ کریں گے اس کو, کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, آئی وانٹ ٹو بی این افیکٹو اسمبلی پرسن, یعنی کہ میں اسمبلی میں کام کرنے والے ہونا چاہتی ہوں. میں اس لیے مجھے یہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمانوں کے لیے کیا کریں گی, آپ پہلی مسلمان ہیں, اٹس این آنر, ضرور یہ آنر ہے, آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ, لیکن میں نے پورے ڈسٹرکٹ کو سرو کرنا ہے. سو اس لیے آئی وانٹ ٹو بی the assembly woman who serves everyone who happens to be a Muslim.
ٹرو. سو آپ کی خدمت آپ کے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے رہے گی، کیونکہ امریکہ میں ویسے پولرائزیشن کی آپ نے خود بات کی کہ اتنی نظر آتی ہے اور مسلمانوں کو بھی مشکلات کا سامنا رہتا ہے. اب آپ ایک نمائندہ ہیں میرے خیال سے اپنے ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی اسمبلی میں، تو ان کے کاز کو، ان کی بات دوسروں تک پہنچانے میں آپ مددگار ثابت ہوں. ضرور دیٹ از آلسو پارٹ آف مائی گول کہ اگر میں ہوں ایز اے مسلم آلسو مجھے آئی ہیو ٹو بی دیر. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی جسٹ کیٹیگرائز کہ اس ڈبے میں مجھے ڈال دیا جائے. میں چاہتی ہوں کہ میں اسمبلی وومن بھی ہوں، میں مسلم بھی ہوں، اور میں دونوں کام کر سکتی ہوں. آپ کو پتہ یہ عورتیں جتنا کام کر سکتی ہیں، ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں. مجھے یہ بھی بتائیے، بلکہ عورتوں کے سوال پہ بھی میں آؤں گی، لیکن کیونکہ اب آپ ایک لیجسلیٹر ہیں اسٹیٹ اسمبلی کی، ہم دیکھتے ہیں الہام عمر ایک مسلمان ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور جب وہ مسلمانوں کے حق میں یا کوئی ایسی بات کرتی ہیں تو ان کے خلاف بہت رد عمل آتا ہے. آپ تیار ہیں ایسے رد عمل کے لیے یا آپ پیچھے رہنا پسند کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. رد عمل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، خالی میرے ساتھ نہیں ہونا، سب کے ساتھ ہوگا. تو یہ اگر یہ اس قدم لیا ہے تو پھر وی ریڈی ٹو فیس اٹ. پاکستان میں ایک تصور ہے خواتین کے حوالے سے، جب پاکستان میں خواتین کے بلز بھی آتے ہیں نا، تو اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بلز جو ہیں وہ مغربی نظریات پر مبنی ہیں، یہ ہمارا سوشل فیبرک تباہ کر دیں گے، ہماری خاندانی روایات ختم کر دیں گے. تو ایک تصور ہے کہ مغرب میں جو عورت ہے وہ گھر توڑنے والی ہے، وہ اپنی من مانی کرنے والی ہے. تو آپ ایک پاکستانی عورت بھی ہیں اور مغرب میں بھی 40 سال کے عرصے سے مقیم ہے، تو یہ بتائیے کہ گھر پہ کام کون کرتا ہے؟ میں اب تو میں اکیلی ہوں تو میں خود ہی کام کرتی ہوں، اور مجھے کبھی پرابلم نہیں ہوا اس بات میں کہ کام بھی کرو. جب میں آؤٹ سائڈ دا ہاؤس جاب کرتی تھی تو دونوں کام ہو جاتے ہیں، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے. میرے ہسبینڈ ہیز پاسڈ اوے، مگر جب وہ کام کرتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے، میں بھی کام کرتی. یہ بڑا میسکولن پوائنٹ آف ویو ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ جی عورتوں کو مغربی میں یہ ہو جاتا ہے، وہ فلاں ہو جاتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. عورتیں کام کریں اگر گھر سے باہر بھی تو اس کا مطلب نہیں کہ گھر ٹوٹ جائے گا. وہ تو اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کے بچوں کو بہتر ایجوکیشن ملے، ان کے گھر کے حالات بہتر ہوں، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ وہ ہاتھ بڑھا کے آگے چلیں. اس لیے عورتیں کام کر رہی ہیں نا. وہ گھر توڑنے کے چکر میں تو کوئی کام نہیں کرتا نا. تو یہ کہنا کہ جی عورتوں کو یہ ہمارا ٹریڈیشن یہ نہیں ہے، تو بنایا کس نے ٹریڈیشن؟ آدمیوں نے ہی بنایا نا. تو آئی تھنک اب ٹائمز چینج ہو گئے ہیں. آج کل کے زمانے میں آپ اگر کام کر سکتے ہیں اور آپ کام کرنا پسند کرتے ہیں تو آئی تھنک کسی کو روک تھام نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی، آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے، آپ اپنے گھر کے حالات اچھے کر سکیں گے، اپنے پیرنٹس کا خیال کر سکیں گے. تو کیوں نہ عورتیں بھی آدمیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلیں. 8 مارچ آپ دیکھتی ہوں گی پاکستان میں اب عورت مارچ نکلنی شروع ہو گئی ہے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں، جس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اگین وہی کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں گھر توڑنے والی خواتین ہیں. آپ جب ان عورتوں کو دیکھتی ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کیا آپ گھر توڑ رہی ہیں؟ بالکل نہیں. آئی تھنک عورتوں کو چاہیے، دیکھیں ہر چیز میں ایکسٹریمز ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کیا آپ کا خیال ہے کہ سب آدمی جو کرتے ہیں وہ 100% ٹھیک کرتے ہیں؟ نہیں. اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں، برے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ایک درمیان میں ہوتے ہیں جو ایوریج ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ عورتوں کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے کیونکہ وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہیں. اور آئی ایم شیور ان عورتوں میں دے مے بی سم جو کہ ایکسٹریم میں ہوں گی. آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر صحیح معنوں میں عورتیں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں کہ جی ہمیں کام کرنے کے حق دینا چاہیے، ہمیں ایکول رائٹس ہونی چاہیے، ایکول پے ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھی ان امریکہ عورتوں کو وہ پے نہیں ملتی جو آدمیوں کو ملتی ہے. اور یہ آئی ایم ناٹ، آئی وانٹ ٹو جسٹ میک کلیئر، آئی ایم ناٹ اگینسٹ مین. میرے ابا جی تھے، میرا کوئی بھائی نہیں تھا، بٹ آئی ہیڈ اے ہسبینڈ، آئی ہیو اے سن. میں سب آدمیوں کی رسپیکٹ کرتی ہوں، اینڈ آئی تھنک دیر آر ونڈرفل مین ان دا ورلڈ. اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم لوگ جو یہاں تک پہنچے ہیں، عورتوں کا میں بات کرتی ہوں، ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے اگر سپورٹیو آدمی نہ ہوتے. اگر آپ کے ہسبینڈ، آپ کے فادر، آپ کے بردر سپورٹیو نہیں ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے پاکستان جیسے کلچر میں تو ہیں وہاں پر جو یہ ہمیں یہاں تک لائے ہیں، بٹ جو نہیں ہے چاہتے ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں آخرکار. پیپل forget
کہ ہماری رسول کی وائف حضرت بی بی ختیجہ واز اے ورکنگ وومن. یہ سب لوگ بھول جاتے ہیں. ان اسلام شی واز دا فرسٹ ورکنگ وومن. یہ کوئی نہیں یاد رکھتا. ویری سکسیسفل بزنس وومن. آخرکار وہ اس زمانے کے اس ٹائم میں وہ آدمیوں سے ہی ڈیل کرتی تھی نا, کہ وہ اتنی سکسیسفل بزنس وومن تھیں اپنے زمانے میں. یہ کوئی نہیں یاد رکھتا کہ جی وہ بھی کام کرتی تھیں. تو عورتوں کے کام کرنے میں کیا حرج ہے پھر؟ So basically this does not have roots in religion. Not at all. Not in, it has roots man-made in culture, man-made social culture. Not in religion at all. آپ ہم religion کو اچھی طرح پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ کہی جاتی ہے کہ جی ریلیجن میں یہ منع ہے. Swearing in ceremony جنوری 2022 میں ہے. ہاں جی 11th of January 2022. کیا پلان آف ایکشن لے کے جا رہی ہیں؟ دیکھیں میرا انٹرسٹ ہے انوائرنمنٹ میں بہت زیادہ, کیونکہ آئی تھنک اگر ہم اپنی انوائرنمنٹ دنیا بھر میں کنٹرول نہیں کریں گے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت پرابلمس پیدا ہوں گے. تو میرا بہت انٹرسٹ ہے انوائرنمنٹ میں. تو آئی ایم ہوپنگ آئی کین ورک آن انوائرنمنٹ. دوسرا میرا بہت انٹرسٹ ہے ٹرانسپورٹیشن میں, کیونکہ میں نیو جرسی میں رہتی ہوں. نیو جرسی کے اندرون ٹرانسپورٹیشن میں بہت ایشوز ہیں, تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس پہ کام کروں. بہت شکریہ آپ کا.